الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ نے ہم سب کو مسلمان گھروں میں پیدا فرمایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہم اس دنیا میں اللہ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے تاکہ ہم اس دنیا میں آنے کا مقصد ایک ہی مقصد ہے، نیک اعمال کریں اور برائیوں سے یعنی گناہوں سے بچے۔ نیک اعمال کریں اور نیک اعمال کر کر گناہوں سے بچ کر اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اعمال کا ذخیرہ اپنے اندر جمع کر کر آخرت کی زندگی میں لے کر جانا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے اور ایک دن ہمیں موت آنی ہے اور موت آ کر ہی رہے گی، یہ ہمارا یقین بھی ہے۔ کیونکہ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ دنیا کی زندگی چند لمحوں کی زندگی ہے، چند دنوں کی یہ زندگی ہے۔ اس زندگی میں جتنے دن ہم رہیں نیک اعمال کرنے چاہیے، گناہوں سے پرہیز کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں کو اپنانا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جب ہم اس دنیا سے اخروی زندگی کی طرف سفر کریں گے، جب ہم انتقال کر کر جائیں گے، لوگ ہمیں تدفین کر کر چلے جائیں گے، اخروی زندگی شروع ہو جائے گی۔ فرشتے آ کر ہم سے سوال کریں گے، من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ اگر ہم دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے بتلائے ہوئے طریقوں پر 100% ہم عمل کریں گے تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قبر میں ہمارا اس سوال کا جواب دینا آسان ہوگا۔ اگر ہم دنیا میں اللہ کے بتلائے ہوئے طریقوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کریں گے تو یاد رکھے میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جواب دینا ہمارے لیے مشکل کا ذریعہ بن جائے گا۔ دوسرا سوال پوچھا جائے گا، من نبیک، بتا تیرا نبی کون ہے؟ اگر ہم اپنی زندگیوں میں 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے اندر اپنائیں گے، اپنی زندگی میں لائیں گے، اپنے روزانہ کے معمولات میں، اپنی زندگی میں اختیار کریں گے تو یاد رکھیے ہمیں وہاں پر اس سوال کا جواب دینا آسان ہوگا۔ اگر ہم اس دنیا میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر غیروں کی طریقوں پر، غیروں کے رسومات کو اختیار کریں گے تو یاد رکھے وہاں پر جواب دینا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ پھر تیسرا سوال کیا جائے گا، ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگ ایسے ایسے فیشنز آ چکے ہیں، اللہ ہم سب کو اس ماحول سے حفاظت فرمائیں۔ ایسے ایسے کٹنگز، ایسے ایسے ہیئر سٹائلز دیکھ رہے ہیں، ایسے فیشنز کے کپڑے دیکھ رہے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ان کپڑوں سے، ان ہیئر سٹائلوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اگر ہم دنیا میں شریعت
کے مطابق شریعت پر عمل کریں گے، اللہ کے بتلائے ہوئے حکموں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائے ہوئے سنت طریقوں پر ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے، ہم اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ بنا کر ہم زندگی گزاریں گے، تو میرے محترم بزرگوں دوستو، وہاں کا سوال کا جواب دینا آسان ہوگا۔ اگر ہم غیروں کے طریقوں پر، غیروں کے رسومات کو اختیار کریں گے تو وہاں کا جواب دینا ہمارے لیے مشکل ہوگا، اور جب قیامت نازل ہو جائے گی، جب قیامت برپا ہو جائے گی، میرے محترم بزرگوں دوستو، ہر ایک اپنی اپنی فکر کرے گا، کوئی کام آنے والا نہیں ہے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سونے کی زمین ہوگی، اپنے سر کے اوپر سورج ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، سونے کی زمین ہوگی، سر پر سورج ہوگا۔ یاد رکھیے وہ کیسا دن ہوگا کہ ہم اپنے اعمال میں، ہم اپنی تکلیف میں، کوئی گھٹنوں تک تیرتا ہوگا، کوئی ناف تک، کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے کوئی غوطے مارتے تیرتا ہوگا، کوئی وہاں اپنا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی یا ربی نفسی یا ربی نفسی یا ربی نفسی کہے گا، لیکن اس وقت بھی ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی کہیں گے یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ نے ہم سب کو اس دنیا میں اسی لیے بھیجا تاکہ نیک اعمال کرے، گناہوں سے بچ کر اخروی زندگی میں کامیابی حاصل ہو جائے۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہمیں فکر کرنی چاہیے آخرت کا منظر، وہ پرکشش منظر کیسا ہوگا۔ اگر ہم نیک اعمال کریں گے تو وہاں سکون و آرام کی زندگی گزاریں گے، اگر ہم یہاں پر گناہوں میں مبتلا، گناہوں میں ملوث ہو کر اپنی زندگی کو اختیار کریں گے تو وہاں خسارہ، یعنی جہنم والی زندگی، جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اسی لیے ہم کو فکر کرنی چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے، قیامت کے دن کو یاد کرے، پل صراط کے منظر کو یاد کرے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اخروی زندگی کو اپنے دلوں میں بٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔